السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ میں نے ابھی سورۃ النحل آیت نمبر 105 کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا: جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ کو لازم پکڑتا ہے، تو حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ رب العالمین کی نزدیک جو ہے سچا لکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ اور بلا شبہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اور ایک انسان جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، لوگوں کو جھوٹ سناتا ہے اور جھوٹ سنتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں جھوٹ ہی ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت بھی ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے۔ حتیٰ یدعها، یہاں تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے۔ وہ منافق، خالص منافق کی علامتیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ ان 4 میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی بھی امانت سونپی جائے تو امانت میں خیانت کر دیتا ہے، امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، زبان کھولے، گفتگو کرے تو اس کی شروعات جو ہے جھوٹ سے ہی شروعات کرتا ہے، یعنی ہمیشہ لوگوں سے جھوٹ بولتے پھرتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے عہد کرے، وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آتا ہے، لڑے تو زبان سے گالیں نکالتا ہے۔ لڑائی کی بھی قسمیں رہتی ہے، انسان کبھی بحث کر لیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب لڑائی پہ آ جائے تو فوراً اپنی زبان سے گالیوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت بھی ہو تو انسان کیا منافق، خالص منافق کی نشانی میں آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کے اندر جھوٹ کو سختی سے منع کیا ہے، اور قرآن میں کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے ایک اچھا سا معاشرہ جو پرامن معاشرہ ہوتا ہے وہ فتنہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور فساد پھیلانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین۔ تو یہ جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، یہ پرامن معاشرے کو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک گندا معاشرہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر جھوٹ بولنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور انسان جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو یہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا، یہ برائی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان جب سچائی کو لازم پکڑتا ہے، سچ بولتے رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے ہماری غلطی بھی کیوں نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے، سچائی کو لازم پکڑنا ہے۔ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس پر اور ایک جھوٹ بولتا ہے، اسے ہزاروں جھوٹ سے کام لیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے عمل برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ بہت بڑی چیز ہے اسلام کے اندر، اس سے گریز کرنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں جو منافقانہ علامتیں بتائی گئی ہیں ان تمام علامتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔